اسلام کے ہر حکم ہر بات کے پیچھے ایک لوجک ہوتا ہے. اس لوجک کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے اور احادیث کے حکم کے اوپر چلنا پڑتا ہے کہ وہ حکم آئے کیسے ہیں اور لوگ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں. کچھ سوالات لے کر میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آیا ہوں جو اسلام کے خلاف مخالفین اور دوسرے جو معلومات لینے والے ہیں وہ بھی یہ سوالات کرتے ہیں. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. السلام علیکم. تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اسلام آپ کو سوالات کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے. اسلام کے اندر قرآن کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو 300 سے زیادہ دفعہ آیا کہ بھی کن ان سے کہو، اور ان کے سوالات کافروں کے پہلے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سوالات بھی ریکارڈ ہوئے اور ان کے جوابات بھی آئے ہیں. تو اسلام آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن سوال کے پیچھے چھپے ہوئے جو جواب ہے اس کو بھی مکمل سننا چاہیے. دونوں طرف سے اگر دلیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے اور اس کی کیا ضرورت تھی اس حکم کی. سب سے پہلا جو سوال آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں وہ حلالے سے ریلیٹڈ ہے کہ جو غیر مسلم بھائی اور دوسرے جو ہمارے ہندو بھائی خاص طور پہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام جو حلالے کی اجازت دیتا ہے تو کیا یہ انسانیت اور جو اسلام ہے اس کے اوپر دبا نہیں ہے کہ بھی کیا یہ حلالہ کس طرح آپ لوگ حلال کر سکتے ہو؟ حالانکہ ان کا جو کنسیپٹ وہ حلالے کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک جو شوہر ہے اس نے طلاق دے دی اپنی بیگم کو اور بعد میں وہ چاہتا ہے کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے اور اس کو اپنے رشتے میں چاہتا ہے، تو اس کا جو طریقہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید یہ کہتا ہے کہ بھی آپ جو انسا اس کو کسی اور مرد کے ساتھ گزارنے دیں اور بعد میں آپ دوبارہ اس کو اپنے جو انسا نکاح میں لے سکتے ہیں، یہ اسلام میں حلال ہے. حالانکہ پہلی چیز یہ کہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 1934 جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. سیدھی بات. اس کے علاوہ آپ نسائی کھولیں، آپ ابو داؤد کھولیں، آپ مشکات کے اندر بھی اس چیز کے متعلق حلالے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہا کہ ان پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر. تو یہ جو حلالے کا کنسپٹ یہ دے رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب جو ایک قدرتی حلالہ ہوتا ہے اس کی بات یہ تھی کہ اصل جو مقصد تھا جس کو انہوں نے غلط سمجھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہ چاہتا ہے دوبارہ نکاح تو وہ نکاح نہیں کر سکتا. وہ خاتون کسی اور مرد کے پاس جو اسے نکاح کرے گی اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہوگا اور وہ بائی ایکسیڈنٹ یا اس کی زندگی میں ہی اس خاتون کے اس شوہر کی ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے اور اب وہ خاتون علیحدہ، تو وہ جو پچھلا شوہر ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. یہ تھا حلالے کا کنسیپٹ جو نیچرل وے میں قدرتی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے. بائی فورس اور یہ جان بوجھ کے کروانا نکاح اور جان کے طلاق دے دینا، یہ جو چیز ہے یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. دوسرا جو سوال اکثر جو ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہندو بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا لونڈیوں کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں وہ جو انسا ہے انسانیت کے خلاف ہے اور اس میں کافی زیادہ ایسی امورالٹیز ہیں، اخلاقیات کے خلاف بھی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ لونڈیوں کا کنسیپٹ ہے کیا؟ ایک فوج جو جنگ میں آپ کے مخالفین آتے ہیں ان کی جو خواتین ہیں جو وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس جنگ کے اندر، جو خیموں میں اس وقت ہوا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ خیمے بنایا کرتے تھے تو اپنی فیملیز لے کر آیا کرتے تھے، تو وہ جو عورتیں جو جنگ میں ان جو مجاہدین جو دوسرے مخالفین ہیں آپ کے ان کے ساتھ جو عورتیں آئی ہیں آپ کو فتح ہو جاتی ہے، اب وہ جو عورتیں ہیں وہ آپ کی لونڈیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے شہر پہ جا کے ان کی عورتوں کو وہاں سے لے کر آئیں ان کے یہ لونڈیاں، یہ چیز غلط ہے. تو جو میدان جنگ میں آئیں گی عورتیں وہ آپ کے لیے لونڈیاں. اگلی بات، جو لونڈیاں تھیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنی لونڈیاں گئی ہیں، ان کا نام ہر چیز بتایا جاتا تھا کہ یہ اس فلانے کے پاس ہے تاکہ ہر ایک بندے کے علم میں ہو. اگلی بات کہ بھی ایک مرد جو ہے وہی لونڈیاں رکھتا تھا، وہ زیادہ لونڈیاں رکھ سکتا ہے لیکن ایک مرد ہوتا تھا ایک لونڈی کے لیے. اور اس کے علاوہ کہ جو لونڈی ہے اس کو ہر حقوق، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، ہر چیز کا اس کا حکم آیا کہ آپ نے اس کی مکمل حفاظت کرنی ہے جیسے آپ اپنی بیگمات کی کرتے ہیں. اولاد ہوئی، اولاد کو وراثت میں حصے کا ہے حکم، اور اولاد کے وہی حقوق ہیں جو باقی آپ کی اولاد کے حقوق ہیں، سیم ٹو سیم ویسا ہی ہوگا. تو اس چیز کو اسلام نے اجازت دی ہے اور اسلام اس چیز پر حکم دیتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ ہونا کیا. لونڈیوں کے یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک چین چل جاتی ہوتی تھی کہ لونڈی کی اولاد بھی جو ان سی ہے وہ غلام ہے، اس کی اولاد بھی غلام. تو اس طرح اسلام نے اس چین کو اصل میں توڑا ہے اور کہا ہے کہ بھی لونڈی کا جو بیٹا ہوگا وہ اس باپ کی اب ذمہ داری ہے، وہ اس کی اپنی اولاد ہے.
اب وہ اس کی مکمل اس کے کھانے کا، تعلیم کا، ہر چیز کا اس کا خرچہ اس باپ کے نام ہو۔ تیسرا اور آخری سوال جو ہندو بھائی اور غیر مسلم زیادہ تر کرتے ہیں وہ 4 بیویوں کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے 4 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے صاف صاف کہ اگر تم لوگ ہمت رکھتے ہو تو کرو نکاح 4 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، اور اگر تم لوگ ان میں برابری نہیں کر سکتے تو 1 کے ساتھ ہی خوش رہو۔ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اجازت ہے۔ کئی لوگوں کی بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی اور ان کے مخالفت ہو جاتی ہے اور آپس میں ان لوگوں کے مائنڈ نہیں ملتے، تو ان کی طلاق ہو جائے، پھر دوسری بیوی، تیسری بیوی، یا اولاد نہیں ہو رہی تو پھر جو ان سے دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اس وجہ سے اجازت دی جاتی ہے۔ ان 4 بیویوں کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ ان کو حق مہر دینا، ان کے خرچہ، نان و نفقہ، یہ سارا کچھ جو کھانے پینے کا خرچہ، ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے۔ ان کا حق مہر بھی دینا ہے۔ ہر ایک کے نکاح میں حق مہر جائے گا، ہر ایک کو مکمل برابری کے حقوق ہوں گے۔ جو یہ نہیں کرے گا اس سے پوچھ ہونی ہے قیامت والے دن۔ تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان 4 کے حقوق، ان کی ساری رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری اس شوہر کے نام ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں۔ اور دوسری اس کا لاجیکل اگر ہم ایک اور آنسر دیکھیں تو امریکہ کے اندر بھی اور دوسری جو سٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے۔ تو اگر آپ شادی بھی کرتے ہیں ایک خاتون سے تو باقی جو رہ گئی ان کا کیا؟ اسلام نے اس کا حل ہمیں دیا ہے پاسداری پاک دامنی والے انداز میں کہ بھی آپ اس طرح کریں، ان کو اپنے ذمہ داری بنائیں، ان کو نکاح میں لیں، ان کا ہر چیز کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔